السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، کارٹونک گرافکس کے شرعی حیثیت پر جو ہماری فیس بک پیج پہ سوال ہوا تھا جس کا جواب بھی دیا گیا تھا، تو اس پر واٹس ایپ گروپ میں ایک بھائی نے چند اعتراضات بھیجے تو اس کا جواب دیں۔ جزاک اللہ۔ کارٹونک گرافکس کے سوال کے جواب دیتے ہوئے اس بات کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ اگر ان گرافکس کے بنانے کا مقصد جو ہے وہ دین کی خدمت ہے، اس میں دعوت دین کے کام کو کسی قسم کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس پر ہمارے اس بھائی نے جو نا وہ یہ بات کی کہ اس میں قرآن اور صحیح حدیث کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا، جسٹ علماء کا کہا گیا ہے۔ علماء ہمارے لیے حجت نہیں ہیں، ہمارے لیے حجت صرف اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مستند احادیث ہیں۔ کسی بھی جاندار کی تصویر بنانا اسلام میں حرام ہے، اب اس کا کوئی بھی مقصد ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ بھائی ہمارے ماشاءاللہ ان کے جو ایمان کی زیادتی ہے، ان کا اسلام سے جو اخلاص ہے اور ان کے اندر کی جو بنیاد پرستی ہے، یہ بڑی مطلوب ہے، بڑی مقصود ہے اسلام میں۔ اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ بھائی نے ہمارے کہا کہ جی مقصد کوئی بھی ہو، تو مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی بھی کام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے مقصد چاہے کتنے بھی نیک کیوں نہ ہو، وہ کام جس طریقے سے بتایا گیا اسی طریقے سے ہوگا۔ اس میں کسی قسم کے عذر کو، مقصد کو، چاہے جائز ہو، چاہے مندوب ہو، ضروری ہو، واجب ہو، اس کو دخل نہیں ہوگا۔ اچھا دیکھیں، پہلی بنیادی بات سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، سورہ نحل آیت نمبر 125 کے اندر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف عقل مندی کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ بلاؤ، اور عمدہ اچھی نصیحتوں کے ساتھ بلاؤ، اور اگر مناظرے کی نوبت آ جائے تو اچھے طریقے سے مناظرہ کیا کرو۔ اب دیکھیں، اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف حکمت دانائی کے ساتھ بلانا ہے، اور وہ حکمت اور دانائی لازمی سی بات ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے زمانہ اور اس کے صورتوں کے مطابق چلے گی۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ہمارے اس بھائی کو نے جیسے یہ بات کہی کہ جی تصویر جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے اس بھائی کے شناختی کارڈ پر تصویر لازمی لگی ہوئی ہوگی، اس کے پاسپورٹ پہ لازمی تصویر لگی ہوگی، ہمارے اس بھائی کے پاس جو کرنسی جیب کے اندر ہوگی اس پر تصویر محمد علی جناح صاحب کی لازمی ہوگی۔ کیوں؟ اب علماء ان کے لیے حجت نہیں ہوں گے، حکومت ان کے لیے حجت ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، کہ اگر مثال کے طور پر میں نے علماء کے جو حوالے دیے، اگر یہ ان کو بھائی کو پسند نہیں آئے تو ہم یہ کہتے ہیں ان سے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے لازماً آپ یہ کہیں گے بھئی ہمارا یہ قانون کا حصہ ہے، ہمارے ملک پاکستان کا یہ قانون ہے، اس طرح تو ہونا ہے۔ تو بھائی اس تصویر کا جواز کہیں ہے، آپ اس کے لیے جو دلیل پڑھیں گے کہ بھئی ہمیں اس کے لیے مجبور کر دیا گیا، تو بات سیدھی سی ہے کہ دعوتی میدان میں جہاں آپ کو جس جگہ بھی کام کے لیے مجبور کیا جائے وہی آپ کا اصل مقصد ہوتا ہے، جیسے کہ بھائی نے کہا نا کہ مقصد کوئی بھی ہو۔ اب چونکہ اللہ نے کہا کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ، تو آپ سمجھیں۔ اب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ بھائی نے کہا کہ ہمارے لیے علماء حجت نہیں ہیں، ہمارے لیے حجت صرف اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مستند احادیث ہیں۔ امراۃ میں صحیح بخاری ہے، اس سے بخاری میں کتاب الجہاد ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب من اراد غزوۃ ففر بغیرہا ومن احب الخروج یوم الخمیس۔ اس کے تحت حدیث نمبر 2947 ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بتاتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ جب آپ کسی غزوے کا ارادہ کرتے تو دوسرا مقام بیان کرتے، یعنی جس مقام کی طرف جانا ہوتا وہ نہ کہتے۔ مزید اس کی وضاحت حدیث نمبر 2948 یعنی اسی کے بعد والی حدیث میں ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا بہت کم اتفاق ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد کا ارادہ کرتے اور وہ مقام بیان کرتے، بلکہ الٹی سمت کی طرف اشارہ فرماتے۔ مثال طور پہ جانا مشرق ہوتا، لیکن جانے کے لیے بتاتے کہاں کا، اشارہ کہاں کا کرتے، مغرب کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی حدیث میں تو الفاظ ہیں من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب ظاہر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ دشمنوں کو دھوکہ دینا ہے نا۔ اور صحیح بخاری کتاب الاستتابۃ المرتدین کے اندر یہ حدیث موجود ہے، الحرب خدعۃ، جنگ دھوکے کا دوسرا نام ہے۔ اب اگر ہمارے بھائی کے اصول کے حساب سے بات ہو کہ مقصد کوئی بھی ہو جواز نہیں بن سکتا، تو سمجھیں ذرا بات کو، دھوکہ حرام ہے۔ اب مقصد جہادی کیوں نہ ہو، جائز ہو سکتا نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعب بن مالک کیا کہتے ہیں کہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا جس سمت کا اشارہ ہوتا کبھی اس کی طرف اشارہ نہیں کرتے، بلکہ مخالف سمت کی طرف اشارہ کرتے۔ ایسا اس جہادی حکمت کے تحت کرتے کہ جو ہمارے اپنے اندر جو منافقین کفار کے لیے جاسوسی کا کام کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اصل سمت کی طرف اشارہ کر دیں، وہ دشمن کو جا کر پہلے سے خبردار کر دیں۔ یہ وہ جنگی حکمت عملی تھی کہ جو اللہ نے بھی قرآن میں کہا کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ لاؤ۔ وہ حکمت ہر چیز کے اندر ہے، وہ حکمت دعوت میں بھی ہے، وہ حکمت جہاد کے اندر بھی ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت کو بروئے کار لاتے ہوئے توریہ سے کام لیا، یعنی کہ جملہ مخالف بولا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، پھر یہ بات سمجھنے کی ہے، دیکھیں جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے۔ ہمارے بھائی اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ احادیث میں قرآنی آیات کے اندر بھی واضح طور پر بات ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت موجود ہے فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹ بولنے والوں پہ۔ ایسے ہی ہے، آپ سمجھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب الرہن فی الحاضر، اس کے تحت باب الرہن الصلح، اس باب کے تحت حدیث نمبر 2510 لائیں کیا کہ نبی صلی اللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور زمانہ گستاخ رسول کعب بن اشرف کے لیے آپ نے بات کی کہ کون اس کا کام تمام کرے گا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تب محمد بن مسلمہ نے کہا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ خدمت سر انجام دوں گا۔ چنانچہ وہ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور کہا کہ 1-2 وسق غلہ بطور قرض لینے کے ارادے سے تیرے پاس آیا ہوں۔ حالانکہ کس ارادے سے گئے تھے؟ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے، اور موقع ڈھونڈ کے مارتے اسے، لیکن جا کر جملہ کیا کہا کہ میں کس ارادے سے آیا ہوں؟ تجھے قتل کرنے کے ارادے سے۔ اب آپ دیکھیں غور طلب نقطہ ہے کہ باقاعدہ صحیح بخاری ہی میں دوسرے مقام پر یہ بات موجود ہے کہ یہ محمد بن مسلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ اللہ کے رسول میں اگر اس کے سامنے جا کے اگر بات بنا کر بولوں تو کیسا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی روایت کے اوپر صحیح بخاری کتاب الجہاد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب الکذب فی الحرب، جنگ کے میدان میں جھوٹ بولنے کا بیان۔ باقاعدہ اسی روایت کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ تصویر بنانا جائز نہیں ہے چاہے مقصد کوئی بھی ہو۔ میں کہتا ہوں دھوکہ اور جھوٹ کا جو وبال ہے وہ تصویر سے کم تو نہیں ہوگا نا بھائی میرے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دھوکہ اور جھوٹ کا جو وبال ہے وہ لازمی سی بات ہے کہ تصویر سے کم تو نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ مقصد کوئی بھی ہو تصویر بنانا غلط ہے، تو مقصد کوئی بھی ہو دھوکہ اور جھوٹ جائز تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ لیکن یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں اور صحیح احادیث رکھی ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا جی علماء ہمارے لیے حجت نہیں، قرآن اور صحیح حدیث ہے۔
اب لازمی سی بات ہے، میں ساتھ ساتھ ان کی وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں، ان وجوہات کو آپ مد نظر رکھیں گے اور آپ بھی اس کے اوپر جب اپنے الفاظ میں اپنی کو وضاحت دیں گے تو لازمی سی بات ہے آپ بطور استرار ایک حرام کام کو جائز کہیں گے نا، مباح کہیں گے نا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی یعنی کہ اصول کے تحت اگر دعوتی میدان کے اندر علماء تصویر کو بطور جواز لیتے ہوں کہ دعوتی کام کے جواز کی حد تک، اس کے علاوہ کوئی پرتعیش زندگی کے لیے، کوئی زیب و زینت کے لیے نہیں، کسی قسم کی تصویری عکاسی کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ جو دعوتی میدان کے اندر اس وقت جو ضرورت ہے اس ضرورت کے تحت اگر وہ یہ کام کرتے ہیں، آپ کہتے نہیں جی یہ غلط ہے، تو پہلے تو آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے نا۔ اب آپ دیکھیں، میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اصل میں علماء کسی طور تصویر کی حلت کے قائل نہیں ہیں، کسی طور نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے۔ جو علماء اس وقت چینلز پر، سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز، اپنی تقاریر، خطبات، نصیحتیں، بیانات، موعظتیں، علمی نکات ریکارڈ کروا رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں، ان علماء کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر جو اسلام مخالف قوتیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، تو ان کے جواب کے اندر علماء نے اس میدان کو بھی خالی نہیں چھوڑا، بلکہ اس میدان میں بھی آ کر اسلام کی دعوت کو، اسلام کے پرچار کو کیا اور ان کے اعتراضات کے جوابات بھی ساتھ ہی ساتھ دیے۔ تو یہ جو مقصد تھا یہ تو بڑا عظیم اور نیک مقصد تھا۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی حکمت اختیار کی۔ اب دیکھیں نا، دعوت کا بنیادی طریقہ تو یہ ہے کہ مخاطب کو جو سامنے ہے، یعنی خود سے جا کر یا اس کے آنے پر جو مخاطب سامنے موجود ہے اس کو باقاعدہ یعنی اللہ کے دین کی دعوت دی جائے۔ اس کے علاوہ تو بظاہر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دعوتی اور کوئی طریقہ بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اگر آپ سیر اور تاریخ کی کتابوں میں سن 9 ہجری کے بعد کے اگر حالات پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ شاہان عالم کو، دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو، بادشاہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خطوط لکھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سفیران اسلام کے طور پر وہ خطوط لے کے ان بادشاہوں کے پاس گئے اور خطوط کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ اب آپ سمجھیں کہ دعوت کی جو جدت ہے وہ اپنے دوسرے سٹیج کی طرف چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی دعوت کی جو جدت ہے وہ اپنے دوسرے سٹیج کی طرف چلی گئی۔ اب جو دعوت کی جدت ہے آج ہمارے دور تک آ کر وہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا تک بھی پہنچ گئی ہے۔ تو اب یہاں پر آ کر علماء نے یعنی کوئی خدا نہ خواستہ تصویر یا ویڈیو کو حلال نہیں کر لیا یا اس کو حلال نہیں کرے، صرف بطور استرار کے مجبوری کی حالت میں، کہ چونکہ اس میدان میں آ کر کفار، مشرکین، بدعتی، منافقین بڑے پیمانے اور اسلام کے خلاف سازش کرنے والے بڑے پیمانے پر کام کر رہے تھے، یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے بھی آ کر اس جگہ پہ کام کیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں حالت اسرار کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 173 کے اندر فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے سوائے نہیں کہ ہم نے تم پہ حرام کر دیا ہے مردار کو، بہتے ہوئے خون کو، سور کے گوشت کو، اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے۔ فمن اضطر، پھر جو تکلیف کا شکار ہو جائے، غیر باغ ولا عاد، وہ حد سے بڑھنے والا اور سرکشی کرنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو پھر اس کے استعمال میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں بات کو سمجھیں، اللہ رب العزت نے اس آیت میں مردار کو حرام کیا، بہتے ہوئے خون کو حرام، جو خون رگ سے پھوٹ پڑے، بہہ نکلے، اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اب ہمارے یہ جو بھائی ہیں، ہم ان بھائی سے اپنے یہ سوال کریں گے کہ بھائی آپ کے ہاں جو یعنی انتقال خون کا جو مریض ہے، یعنی جو خون
لینے دینے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، ایک مریض کو کمزوری ہو جاتا ہے، اس کا ہوموگلوبن کم ہو جاتا ہے، اب آپ اسے خون دیں گے؟ یہ ہمارے بھائی جواب میں کہیں گے ہاں۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ کیونکہ اللہ تو قرآن میں بہتے ہوئے خون کو حرام کہہ رہا ہے۔ اللہ تو قرآن پاک کے اندر رگ سے بہہ نکلے ہوئے خون کو حرام کہہ رہا ہے۔ یہ خون رگ سے نکلا، انتقال خون کی جو وہ نالی ہے، جو وہ پائپ ہے جس سے وہ بیگ کے اندر خون پہنچتا ہے، یہ خون اس پہ چلنا شروع ہوا، یہ حرام ہے۔ آیت کی روح سے یہ حرام ہے۔ اب آپ اسے کیسے دے رہے ہو؟ آپ جواب میں آیت کا اگلا حصہ پڑھو گے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ہے، جو تکلیف کا شکار ہو جائے، حد سے بڑھنے والا اور سرکشی کرنے والا نہ ہو، یعنی استعمال کے پیچھے کوئی ذاتی خود کا مقصد یعنی نہ ہو، اور نہ ہی اس سے کوئی زیادہ عیش و عشرت کا معاملہ ہو، تو اس پر اس کے استعمال میں کوئی گناہ نہیں۔ لہذا ہم حالت اضطرار میں خون چڑھا رہے ہیں، تو آپ جب حالت اضطرار کے اندر خون لے سکتے ہو، حالت اضطرار میں تصویر کیوں نہیں بنوا سکتے؟ بھائی میرے، اب آ جاؤ یعنی اگلی بات پہ۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 222، اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ضرورت اور حاجت کے وقت جبکہ کچھ اور کھانے کو نہ ملے، ان حرام چیزوں کا کھا لینا مباح کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بے بس ہو جائے اور وہ باغی، سرکش اور حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو تو اس پر ان چیزوں کے کھانے میں گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی یہ کہہ دیں کہ نہیں جی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی رائے ہے، تو میں بھائی سے یہی بات کہوں گا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کی وضاحت ہے، اور اگر آپ اس وضاحت کو تسلیم نہیں کرتے تو میرا یعنی کہ دوسرا سوال آپ کے ذمہ میں جا چکا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر تصویر کیوں ہے، آپ کے پاسپورٹ پہ تصویر کیوں ہے، آپ کے جیب میں جو کرنسی ہے تصویر والی وہ کیوں ہے؟ یہ پہلا سوال تو میرا آپ کی طرف جا چکا ہے۔ جو آپ اس کا جواب دیں وہ تصویر بنانے کے معاملے میں ہماری طرف سے سمجھ لیجئے گا۔ دوسرا، حالت اضطرار میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مقصد کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، ایک آدمی مر رہا ہے، اس میں خون کی کمی ہے، مقصد یہ ہے نا کہ اس میں خون کی کمی ہے، لیکن اللہ نے بہتے ہوئے خون کو حرام کر دیا۔ اب مقصد کوئی بھی ہو، خون چڑھ سکتا نہیں، لیکن آپ جس دلیل سے اب اس کے لیے خون کو حلال قرار دیں، ہماری طرف سے تصویر بنانے کے لیے وہی دلیل سمجھ لیجئے گا۔ پھر اسی طریقے سے یہ سورہ نام کی آیت نمبر 119 ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب جانوروں کی تفصیل تمہیں بتا دی گئی ہے جو تمہارے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ سخت ضرورت پڑنے پر وہ تمہارے لیے حلال ہے، سخت ضرورت پڑنے پر وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی یہ جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 100 ہے۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سورہ انعام کے آیت نمبر 119 کے اوپر کہتے ہیں اس سے مراد وہ سب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، مثلا مردار وغیرہ، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے مراد یہ بات لی ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، آپ بھائی ہمارے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ریشم پہننا مردوں کے اوپر جائز نہیں ہے۔ بھائی میرے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے الگ سے حدیث پڑھ کے سنانی پڑے، یہ تو ایک عام معروف بات ہے کہ ریشم جو ہے وہ حرام ہے، صحیح۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، سنن ابی داؤد کی جلد نمبر 3، اس میں امام ابو داؤد نے کتاب الادب کے اندر باب قائم کیا، باب فی لبس الحریر لعذر، عذر کے حالت میں ریشم کا کپڑا پہننا جائز ہے، باب بھی دیکھو یہ قائم کیا ہے۔ اس کے تحت یہ جو جلد نمبر 3 کی ترتیب کے اعتبار سے حدیث نمبر 656 ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حالت سفر میں خارش ہو جانے کی وجہ سے ریشمی قمیص پہننے کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ کیا ہو گیا تھا انہیں؟ خارش ہو جانے کی وجہ سے کہ ہر کپڑا، جو کپڑا بھی وہ پہن رہے ہیں وہ ان کو مزید خارش بڑھا رہا ہے، تو ریشم چونکہ نرم کپڑا ہوتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب تک وہ مرض ہے ان کو
ان کو ریشم پہننے کی اجازت دی۔ میرے بھائی آپ نے تو اتنی آرام سے کہہ دیا کہ کوئی بھی مقصد ہو جائز ہی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مقاصد علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، بعض چیزیں مندوب ہیں، بعض چیزیں مکروہ اور حرام ہیں، بعض حالتیں اضطراری ہیں، بعض حالتیں کلی طور پہ حرام ہیں۔ آپ کو بات کو سمجھنا چاہیے کہ صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ یہاں صرف اور صرف دعوتی حکمت کو ملحوظ رکھ کر یہ کام کیا جا رہا ہے، اس کو کوئی خدا نہ خواستہ اپنی عکاسی کے لیے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے علماء نہیں کر رہے۔ اسی طریقے سے اب یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے، اس کی یہ جلد نمبر 2 میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب التجارت میں یہ باب قائم کرتے ہیں، باب من مر علی ماشیۃ قوم او حائط هل یصیب منہ۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 2299 ہے۔ حضرت عباد بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ بنی عنبر کا ایک شخص تھا جو کہ 1 سال قحط ہوا تو وہ مدینے میں آیا، وہاں ایک باغ پر پہنچا، اس کے باغوں میں سے اس نے ایک اناج کی بالی توڑ لی اور اس کو کھا لیا، اور تھوڑا سا اناج اس نے اپنے کمبل میں ڈالا۔ اتنے میں باغ کا مالک آیا اور اس کو خوب مارا، یعنی بقول اس کے کہ مجھے مارا اور میرا کپڑا چھین لیا۔ تو کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کے مالک کو بلایا اور اس سے فرمایا تو نے اس شخص کو کھانا نہیں کھلایا جبکہ یہ بھوکا تھا، تو نے اس کو تعلیم نہیں دی، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا کہ یہ بھوکا تھا، تو نے اس کو تعلیم نہیں دی۔ بھائی وہ چوری کر رہا تھا، باغ میں سے بغیر اجازت اس نے ایک اناج کی بالی توڑ لی اور کھائی، اور بکیا بچی وہ اپنے کمبل میں رکھی، چھپائی دوسرے لفظوں میں، لیکن چونکہ اسے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، باغ کے مالک نے اس کو مارا پیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کے مالک کو بلایا اور کہا کہ یہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، تو نے اس کو تعلیم نہیں دی۔ تعلیم نہیں دی سے مراد کہ بھائی غیر کے مال کو اس طرح اٹھاتے نہیں ہیں، اگرچہ وہ جاہل تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کے مالک کو حکم دیا اس کو اس کا کپڑا واپس کر اور 1 وسق یا آدھا وسق اناج اس کو دے۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات، لا علمی کی بنا پر اس سے چوری کا معاملہ سرزد ہو گیا ہے اور اس پر حد جاری ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے، بلکہ مالک کو یہ بات سمجھائے گی اس کو تعلیم دو، اس کو اس چیز کی تعلیم دو، اسے پتہ نہیں تھا مسئلے کا، اس کو اس چیز کی تعلیم دو۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ اور اب آخر میں ایک بات عرض ہے، بھائی کے اعتراضات تو بھی ہیں آگے، میں اس کے چیدہ ایک اشارات دیتا ہوا جاؤں گا۔ اب آخر میں بھائی سے ایک تیسرا سوال ہے، ایک کورونا کے ایام میں بھائی پاکستان چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہوں گے، کیونکہ کورونا کے ایام کے اندر صورتحال یہ ہوئی کہ ہم سے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے اور ہمیں کہا گیا کہ فرض نمازیں کہاں پڑھو؟ گھروں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی پوری دنیا کے جتنے بھی علماء ہیں سب کا مشترکہ متفقہ یہ فیصلہ تھا، پتہ نہیں بھائی کا ہمارے اس وقت کیا فیصلہ ہوگا۔ یہ جو کورونا کے ایام میں جتنے احکامات جو تبدیل ہوئے اور ہمارے بھائی نے ان سب کے اوپر عمل کیا، میں تو سمجھتا ہوں نہیں کیا ہوگا، کیونکہ مقصد کوئی بھی ہو، کوئی بھی حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی حلال چیز اپنی صورت بدل سکتی نہیں۔ لیکن اگر ہمارے بھائی نے کورونا کے آنے کے بعد ان عذرات پہ عمل کیا تو ہم ان سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پھر کیا ایسی بات ہے، وہی عذرات جب دعوتی اعتبار سے علماء کو لاحق ہو اور وہ اس کے لیے صرف دعوتی حد تک تصویر بناتے ہوں، آپ یہ کہیں ہمارے لیے علماء حجت نہیں ہے، یہ بات کچھ سمجھ میں آنے والی ہے؟ اس کے بعد بھائی ہمارے آگے یہ کہتے ہیں اگر اس ویڈیو میں بیان کیے گئے طریقے کے مطابق سوچنا شروع کر دیا جائے تو پھر تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، مثلا علاج کے لیے شراب کا یوز کم کوانٹٹی میں اصل میں ایک انگریزی کا محاورہ لٹل نالج از ویری ڈینجرس، کم معلومات آدمی کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں، اور اردو میں یہ مثال اس طرح دی جاتی ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ یہ جیسے وہ آتا ہے یوٹیوب والا پلمبر مرزا، تو سمجھے ذرا اس بات کو کہ صورتحال یہ ہے کہ جو بھائی نے کہا نا کہ مثلا علاج کے لیے شراب کو یوز کر سکتے ہیں کوانٹٹی میں، تو میں بھائی کے علم میں اضافہ کر دوں کہ آپ جتنے بھی کھانسی کے سیرپ پی رہے ہیں، نزلے کے سیرپ پی رہے ہیں، اور جتنی بھی آپ ہومیوپیتھک ادویات لے رہے ہیں، سب کے اندر الکوہل کا استعمال ہوتا ہے۔
بعض میں کم کوانٹٹی میں، بعض میں کثیر کوانٹٹی میں، اور آپ بڑے مزے سے ان کو کھا پی رہے ہو، اس وقت میں آپ کو یہ سارے مسئلے یاد نہیں آتے ہیں۔ ہاں جہاں اسلام کی خدمت کرنے کی باری آتی ہے وہاں آپ کو یہ مسئلہ یاد آتا ہے۔ اور آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ یہ اس لیے جائز نہیں ہو سکتا جو آپ نے اشارہ دیا کہ سنن ترمذی میں واضح طور پر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے رشتہ دار کے علاج کے لیے ایک دوا تیار کر رہا ہوں جس میں خمر کو، الکوہل بھی نہیں، کیونکہ الکوہل کی ہر صنف خمر نہیں ہوتی، لیکن آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ تو خمر کا نام لیتا ہے، کہتا ہے کہ جی میں خمر کو یعنی نشے کو اس میں بطور یعنی کہ ایک اجزائے ترکیبی استعمال کروں گا، کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ نہیں کہ وہ حلال ہو جائے گا، مسئلہ یہ ہے ہم اگر اس کو جواز دے بھی دیں اور بطور علاج استعمال کر بھی لیں، تمہارے سامنے زندہ مثال ہے کہ آج تک کھانسی کے سیرپ پینے سے کھانسی دور نہیں ہوئی، نزلے کے سیرپ پینے سے نزلہ دور نہیں ہوا، کیونکہ بیماری دور ہو جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی اسے کھانسی نہیں ہونی چاہیے، کبھی اسے دوبارہ نزلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب آج تک ہم کھانسی نزلے کا صرف اتنا کام کر پائیں کہ اس کو وقتی طور پہ روکتے ہیں، دوبارہ پھر سے کھانسی نزلہ ہو جاتا ہے، آج تک ہمارے پاس کھانسی نزلے کا باقاعدہ علاج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بھائی ہمارے کہتے ہیں یا کسی نان مسلم کو شراب پلا کر نشے میں دھت کر کے مسجد یا مدرسے لے آنا تاکہ وہ نماز یا درس میں شامل ہو۔ بھائی ہمارے یقین کریں وہ کام کر گئے جو شاعر نے اپنے شعر میں کہا کہ جنوں میں بک رہا ہوں جانے کیا کیا، خدا نہ کرے سمجھے کوئی، یہ وہ کام بھائی کر گئے۔ بھائی نے کہا کہ نان مسلم کو شراب پلا کر نشے میں دھت کر کے مسجد یا مدرسے میں لائے۔ جب نشے میں دھت کر کے مسجد یا مدرسے میں آدمی لائے اس نیت سے کہ جی وہ نماز یا درس میں شامل ہوگا، تو جب وہ نشے میں دھوتے تو وہ کیسے سمجھے گا؟ مطلب بھائی کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اکیلے عقل مند نہیں ہیں، دنیا میں کچھ اور بھی عقل مند باقی رہ گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو بقول آپ کے جب وہ شراب پلا کر نشے میں دھت آپ نے لفظ استعمال کیا ہے، تو کون بے وقوف ایسا ہوگا جو اس کو مسجد یا مدرسے کے اندر لے کے جائے گا کوئی درس یا نصیحت یا نماز سکھانے کے لیے؟ آدمی کچھ تو ہوش کے ناخن لے۔ اس کے بعد بھائی آگے کہتے ہیں مقصد تو دین کی ترویج ہوا نا، نہیں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دین کی ترویج بھی اس آیت کے تحت ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ، بے وقوفی کے ساتھ نہیں، لٹھ مار کے نہیں، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں یا کسی نوجوان لڑکے لڑکی کو اس بات کی اجازت دے دینا کہ وہ BF-GF رکھ لے تاکہ اس کی شہوت پوری ہوتی رہے جب تک اس کے والدین اس کا نکاح نہ کر دیں۔ اصل میں اس بات کے اوپر نا بڑے معذرت خواہ ہوں، جواب جو میں دوں گا اس کے لیے میں بڑا معذرت خواہ ہوں۔ کیا ہوتا ہے کہ میرے جواب کی تلخی بھی، میرے جواب میں آپ جو تلخی محسوس کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی بھائی کا اعتراض کا یہ حصہ ہے، اسی لیے میرے جواب میں تھوڑی تلخی ہے۔ بھائی سے بھی میں پیش کی معذرت بھی کر چکا ہوں، دوبارہ ایک دفعہ جواب دینے سے پہلے معذرت کر رہا ہوں کہ بھائی نے جس طرح اعتراضات کی بوچھاڑ کی تو جوابات سننے کی برداشت بھی ان کے اندر ہونی چاہیے نا۔ اصل میں کیا ہے کہ مثالیں دیتے دیتے شراب کی مثالیں دینا اور لڑکی بازی کی مثال دینا نا، یہ آپ کے اپنے دماغی فطور کا نتیجہ ہے، معذرت کے ساتھ۔ یہ جو آپ مثال دینے کے لیے بھی شراب لاتے ہیں اور جو لڑکی بازی لاتے ہیں، میں آسان کرتے ہوئے بات ہوں، آپ نے تو BF-GF کرا، وہ BF-GF ہر کسی کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آتا، لوگ اتنے بھی پڑھے لکھے واقع نہیں ہوئے ہیں جتنے آپ نے سمجھا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ لڑکی بازی ہر آدمی سمجھ رہا ہے۔ تو یہ آپ کا اپنا دماغی فطور ہے کہ آپ مثالیں دینے میں بھی مثالیں وہ نکال کے لا رہے ہیں کہ جو مثالیں نہ آپ کو زیب دیتی ہیں، نہ کسی ایک پرتقدس مجلس میں بیان کرنا ایک شریف آدمی کا سلیقہ ہو سکتا ہے۔ میرے حساب سے تو آپ ایک یعنی شریف آدمی واقع ہوئے، اس طرح کی مثالیں دینے سے تو آپ اپنا دماغی فطور ثابت کریں کہ آپ کے دماغ میں کیا کیا چل رہا ہے اور آپ کیا کیا چاہ رہے ہیں کہ جس کے آپ کو رستے مل جائیں۔ اس کے بعد آپ جو آگے جو بات کی نا کہ یعنی کہ جی کسی نوجوان لڑکے یا لڑکی کو اس بات کی اجازت دے دینا کہ وہ BF-GF رکھ لے تاکہ اس کی شہوت پوری ہوتی رہے جب تک اس کے والدین، لٹل نالج از ویری ڈینجرس، وہی میں بات کہوں گا کہ کم معلومات بندے کے لیے بڑی نقصان دہ۔ بھائی مسئلہ یہ ہے ہم BF-GF کی اجازت اس لیے نہیں دے سکتے کہ صحیح بخاری کتاب النکاح میں دوسری ہی حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بالغوں کی جماعت نکاح کرو۔
اے بالغوں کی جماعت نکاح کرو، اور جو تم میں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، بی ایف جی ایف نہ رکھے، وہ کیا رکھے؟ وہ روزے رکھے کہ جس شہوت کا آپ یعنی عذر نکال کے لا رہے ہیں اس کا علاج حدیث میں بتایا گیا کہ تمہارا یہ روزے رکھنا تمہاری نگاہوں کا نیچے رکھنے کا باعث ہوگا، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا باعث ہوگا، یعنی آسان لفظوں میں شہوت کو کنٹرول کرنے کا باعث ہوگا۔ تو میرے بھائی آپ کو جو بی ایف جی ایف والی پریشانی، آپ فیس بک سے باہر نکلو، واٹس ایپ سے باہر نکلو، آپ جن علماء کے اقوال کو اپنے لیے حجت نہیں سمجھ رہے یا تو ان کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جاؤ، اور یا خود سے جو آپ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن اور مستند احادیث حجت ہیں، تو یار وہ قرآن اور مستند احادیث پڑھنا شروع کر دو کہ اگر آپ پہلے سے پڑھ رہے ہوتے تو کم سے کم اتنے کچے اعتراضات تو آپ نہیں کرتے۔ آپ نے تو اپنے گمان میں پتہ نہیں کون سے توپ کے گولے ہماری طرف پھینکے تھے کہ آپ نے یہ سمجھا تھا کہ بہت زبردست میں نے کام کر دیا، لیکن آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ جو مثالیں آپ نے دی حدیث میں تو نام لے لے کے ان چیزوں کا منایا، تو بھائی ان کے جواز کیسے نکالے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کی علت اس کے علاج دونوں چیزیں بتائی گئی۔ مثلاً آپ نے شراب کی مثال دی، شراب کی مثال اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس میں شفا نہیں رکھی گئی۔ آپ نے بی ایف جی ایف کا کہا، اس کی جگہ ہمیں روزہ بتا دیا گیا کہ شہوت کو کنٹرول کرنی ہے، بی ایف جی ایف نہیں رکھو، روزہ رکھو۔ آپ نے کہا نان مسلم کو غلبے کی حالت میں لے گیا، تو غلبے کی حالت میں سمجھ ہی نہیں سکتا تو کیا غلبے کی حالت میں لے کر آؤ۔ پھر اس کے بعد آگے آپ کہتے ہیں مقصد کہ وہ لڑکا لڑکی کسی غلط راہ پر نہ چل کے اپنی آخرت تباہ کر لیں۔ آگے کہتے ہیں یعنی مقصد یہی کہ دین کی ترویج ہو۔ اچھا جی ایف بی ایف میں دین کی ترویج کیا ہوگی میرے بھائی؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے بھی اپنے اعتراضات کو پڑھا کریں کہ میں نے یہ اعتراضات کرے، یہ میں نے کیا کیا، اس میں کیا دین کی ترویج ہے؟ لیکن ہم جو بات کر رہے تھے اس میں تو دین کی ترویج ہے۔ آدمی کم سے کم سوچے تو صحیح۔ پھر آگے کہتے ہیں اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ذرا نہیں پورا سوچیں۔ ہم نے پورا سوچا، اب آپ پورا غور کریں، آپ تھوڑا نہیں پورا غور کریں۔ اور آپ نے کہا نا اس طرح کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ہم آپ کی ہر مثال کے لیے تیار ہیں، بس صرف گزارش یہ ہے کہ ہم نے جو آپ کو دلائل پیش کیے نا، مہربانی کر کے اس پر غور کر لیجئے گا، اور جو 3 سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے نا، اگر آپ کو اب بھی مثالیں دینے کا شوق ہو تو پہلے ان 3 سوالوں کے جواب ہمیں عنایت کر دیجئے گا۔ پہلا کہ اگر کسی صورت میں بھی تصویر جائز نہیں ہے تو آپ کے شناختی کارڈ پر کیوں ہے، آپ کے پاسپورٹ پر کیوں ہے، اور آپ کی جیب میں تصویر والی کرنسی کیوں ہے؟ جو جواب آپ اس کا دیں گے وہ ہماری طرف سے تصویر کا سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ سے کورونا کے دنوں میں آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ پاکستان چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے تھے، دنیا کی کسی اور خطے کے اندر چلے گئے تھے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ فرض نماز تو مسجد میں نہیں پڑھ رہے ہوں گے نا، جس وجہ سے آپ نہیں پڑھ رہے تھے، اور ان حدیثوں کے مقابلے میں کہ جن میں آیا کہ فرض نماز پڑھنے جو مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، تو اس حدیث کے لیے آپ نے کیا حل نکالا تھا؟ تو جو حل آپ اس کا بتائیں وہ ہماری طرف سے یہ سمجھ لیجئے گا۔ اور تیسرا سوال میں نے آپ کو اور دیا ہے، وہ یہ کہ آپ جن ادویات کو استعمال کرتے ہیں کھانسی نزلے وغیرہ کے لیے، ان کے اندر الکوہل کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، تو میرے بھائی اب آپ بتائیں کہ یہ الکوہل والی ادویات آپ کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ جو جواب آپ ہمارے ان 3 سوالات کا دیں گے وہ ہماری طرف سے آپ تصویر بنانے کا سمجھ لیجئے گا۔ اس سے پہلے کوئی مثالیں دیکھے اپنا وقت برباد نہیں کیجیے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔